السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے گزشتہ سبق میں 81 تک جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 81 تک سورۃ الاعراف 8واں پارہ۔ آج ہمارا آگے سبق شروع ہوتا ہے اور ایک سبق انشاءاللہ ہمارا آج آخری سبق ہوگا، 8واں پارہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اسی طرح جو ہمارے نئے ممبرز ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی علمی ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع ہے اور وہ مزید بھی آئیں گی انشاءاللہ، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ الف مدہ یہاں بھی قاف کو موٹا واولین ہے، ہاں پہ مد جائز ہے، یہاں بھی مد جائز ہے۔ نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو پہ مد جائز ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، جو مدہ ہے۔ ہم میم ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، قر قاف کو موٹا، را کو موٹا۔ کم میم ساکن کا اظہار، ان نون مشدد پہ غنہ، میم ساکن کا اظہار، الف مدہ، سوئیں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ۔ یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ آپ نے ادا کرنا ہے، تا ہے پھر طا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگی۔ یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، جیلین ہے، نا مد اصلی ہے، ہو پہ مد جائز ہے، میم ساکن کا اظہار ہوگا، را کو موٹا ادا کریں گے، ہو پہ مد اصلی ہے، کا الف مدہ ہے، من الغا غین کو موٹا مد اصلی ہے، ری را کو باریک یا مدہ ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ جی یہاں میم ساکن کا اظہار، طا کو موٹا، را کو موٹا، الف مدہ یا لین، میم ساکن کا ادغام، طا کو موٹا، را کو موٹا، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا، اور یہاں نون ساکن کا اخفا، وا کو موٹا، را کو موٹا، یا لین ہے، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، جیم پہ قلقلہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ مد اصلی دال پہ قلقلہ، خا کو موٹا، الف مدہ، میم ساکن کا اظہار، یا لین، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا، واولین ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، لا مد اصلی ہے، ہن نون تنوین کا اظہار ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ہو مد اصلی ہے، قد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، جیم پہ مد واجب ہے،
کم بئی، میم ساکن کا اخفا ہے، نون تنوین کا ادغام ہے، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، ٹھیک ہے جی، را کو موٹا ادا کریں گے اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا، او وولین کیلین میہ مدہ زا الف مدہ ہے، با پہ قلقلہ، خا کو موٹا، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، یا پہ مد واجب ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، الف مدہ ہے، دو و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، اس صاد کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے، ہا الف مدہ ہے، ذا یہ مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار، خا کو موٹا یائلین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا، یہاں بھی میم ساکن کا ادغام، حمزہ کو جھٹکے سے نیہ مدہ ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ الف مدہ، قاف کو موٹا، و مدہ، صاد کو موٹا، مد اصلی، را کو موٹا، نون تنوین کا یہاں اخفا ہوگا اور یہ طا کو موٹا ادا کریں گے، تو و مدہ ہے، دو و مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، عن نون ساکن کا اخفا ہے، بی مدہ ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، نون ساکن کا اظہار ہوگا، مد اصلی ہے، یہاں بھی با پہ قلقلہ کریں گے، غین کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا اور را کو موٹا ادا کریں گے، مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا، میم ساکن کا اظہار، قاف کو موٹا، لیہ مدہ، لن نون تنوین کا اخفا، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، کیلین ہے، کا الف مدہ ہے، عاقی قاف کو موٹا، دیہ مدہ ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ نون ساکن کا اخفا، الف مدہ، طا کو موٹا، مد واجب ہے، نون تنوین کا یہاں ادغام ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، آ مد اصلی ہے، واو مدہ ہے، یہ مد جائز ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے جی، میم ساکن کا اظہار، حمزہ کو جھٹکے سے، نو واو مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، مد اصلی ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ مد اصلی ہے، بیلین الف مدہ ہے، اچھا جی، خا کو موٹا یائلین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، میہ مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، اور یہ مد عارض وقفی کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھا چکے ہیں سلسلہ قواعد التجوید کے اندر، پلے لسٹ میں آپ دیکھیے گا۔ اسی طرح میں مد اصلی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کہتا ہوں اکثر اپنے اسباق میں، لیکن یہ یاد رکھیے گا مد اصلی کسے کہتے ہیں جس کو اس کی اصل مقدار سے نہ بڑھایا جائے، ٹھیک ہے جی، اور وہ حروف مدہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے قائم مقام کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی، ٹھیک ہے۔ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ان کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس میں فرق صرف سمجھانے کے لیے کر دیتا ہوں، کھڑی زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی کہہ دیتا ہوں، اور باقی جو ہوتے ہیں اصلاً ان کا نام بول دیتا ہوں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو حروف موٹے ہوتے ہیں ان کو، اور جو حروف کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بلکہ سلسلہ ایک بنایا ہوا ہے، سلسلہ تفخیم و ترقیق میں 4 ویڈیوز پہ مشتمل ہیں، تو وہاں وہ بھی آپ دیکھیے گا، اس میں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، کس کو موٹا کرنا ہے، کس کو باریک کرنا ہے، اور
کس کو کب موٹا کرنا ہے، کیا قاعدے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جہاں میں ادغام کا لفظ بولتا ہوں، ادغام یا ادغام مع الغنہ یا اقلاب کا، ٹھیک ہے جی، یا اسی طرح نون مشدد کا، میم مشدد کا، اخفاء کا، تو یہ غنے وہاں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں میں اظہار کا لفظ بولوں یا ادغام بلا غنہ کا لفظ بولوں تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین۔ تو الحمدللہ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ 8واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلے پارے کی طرف بھی آئیں گے، اور 30ویں پارے کی طرف سے ہم نے 25واں پارہ شروع کرنا ہے، چونکہ وہ 26، 27، 28، 29 اور 30 یہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس طرف سے ہم نے 8 پارے مکمل کر لیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا بشرط زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔